وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ انتہائی قابل صد احترام محض مخلص مسلم دوستو، بھائیو، بزرگو، میں نے آپ کی خدمت میں سورہ یوسف کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال کے دربار ذی جلال میں دعا ہے کہ اللہ محض اپنی توفیق سے
مجھے حق اور سچ بات کہنے اور طرفین کو سمجھ کر استقامت اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن مجید میں بہت سارے واقعات ہیں جن میں ابراہیم علیہ السلام کے عجیب و غریب واقعات بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بھی ہیں، باقی پیغمبروں کے واقعات، پھر اللہ کے اولیاء کرام کے واقعات، انسانیت کی عبرت کے لیے گزرے ہوئے کفار کے واقعات۔ لیکن ایک واقعہ قرآن کا ایسا ہے جس کے بارے میں رب العالمین کا اعلان ہے کہ لوگوں یہ واقعہ، یہ قصہ قرآن کے قصوں میں سب سے بہترین قصہ ہے۔ یہ بات میں نہیں کر رہا کہ یہ قصہ قرآن کے قصوں میں بہترین ہے، کوئی اور مولوی، پیر، بزرگ، ولی نہیں، نبی بھی نہیں، بلکہ خود میرے رب نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، میرے پیغمبر ہم آپ پر قرآن کا سب سے بہترین قصہ بیان کرنے لگے۔ تو اللہ نے یوسف علیہ السلام کے واقعے کو، قصے کو سب سے بہترین اور سب سے حسین قصہ قرار دیا ہے۔ اور ہمارا تجربہ یہ ہے کہ اگر واقعہ یوسف علیہ السلام کو جس طرح اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے اسی طرح بیان کیا جائے اور اسے سمجھا جائے تو انسان کی زندگی میں ایک انقلاب آ جاتا ہے، اس کے عقائد کے اندر بھی انقلاب آتا ہے، اعمال کے اندر بھی انقلاب آتا ہے۔ واقعے کا پس منظر یہ ہے، ایک قول کے مطابق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی دور جاہلیت میں قصے سنانے کا بڑا رواج تھا۔ ہم لوگ جب حج کرتے تھے، عرفات کے میدان میں جا کے بیٹھتے تھے تو اپنے قصے سنایا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی آپ بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ کوئی قصہ نازل کرے، ہم قصہ سننا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف نازل کر دی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مکے کے کچھ مشرک یہود کے علماء کے پاس گئے اور یہود کے علماء نے مشرکین مکہ کو یہ پٹی پڑھائی اور کہا کہ تم جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو کہ بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا اصل ٹھکانہ، مسکن، علاقہ وہ تو کنعان ہے، لیکن بنی اسرائیل آباد ہیں مصر کے اندر۔ تو بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کنعان سے مصر کیسے منتقل ہوئی؟ بنی اسرائیل کے کنعان سے مصر کی طرف آنے اور ہجرت کرنے کی حقیقت اور واقعہ کیا ہے؟ سوال کرو، اگر یہ اللہ کا سچا نبی ہے تو پھر یہ اس کا جواب دے دے گا، اور اگر اللہ کا سچا نبی نہیں ہے تو پھر یہ اس کا جواب نہیں دے سکے گا۔ تو مشرکین مکہ نے نبی علیہ السلام سے یہ سوال کیا
لیکن اس واقعے کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں. ایک ہوتی ہے کہانی. جس طرح مائیں اپنے بچوں کو سلاتی ہیں تو کہانیاں سناتی ہیں، کبھی شیر کی کہانی، کبھی کتے کی کہانی، کبھی بادشاہ کی کہانی. تو قرآن کہانیاں نہیں بیان کرتا، بلکہ قرآن کے ایک ایک حرف میں، قرآن کی ایک ایک آیت میں، قرآن کے ایک ایک واقعے میں، قرآن کے ایک ایک قصے میں اللہ نے ہمارے لیے ہدایت کا سبق رکھا ہوا ہے. اس لیے سورہ یوسف کو اور واقعہ یوسف علیہ السلام کو بڑے غور سے سننا ہے، تاکہ اللہ نے جس مقصد کے لیے اس واقعے کو نازل کیا ہمیں وہ مقصد حاصل ہو جائے. نبی علیہ السلام سے سوال ہوا. اب آپ علیہ السلام خود تو جواب دے نہیں سکتے، کیونکہ جب یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ ہوا تھا اس وقت تو نبی علیہ السلام موجود نہیں تھے. نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تو مجھے بتا دے، وحی کر دے، میں ان کو بتا دوں گا. اور قانون یہی ہے کہ نبی تب بولتا ہے جب وحی کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. نبی اپنی طرف سے نہیں بولتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، سورہ یوسف نازل کر دی، اور قصے کی ابتدا عجیب الفاظ میں کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحن نقص علیک احسن القصص. اللہ کہتا ہے میرا پیغمبر، نحنو ہم، یعنی میں اللہ، آپ، نقص علیک احسن القصص، میں اللہ آپ بیان کرنے لگا ہوں میرے پیغمبر احسن القصص، قرآن کا سب سے بہترین قصہ. اللہ. اب سوال ہے، قرآن میں تو باقی نبیوں کے قصے بھی موجود ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے قصے، موسیٰ علیہ السلام کا قصے، عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ، نبی علیہ السلام کے قصے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ، بی بی مریم کا قصہ، اصحاب کہف کا قصہ، عزیر علیہ السلام کا قصہ. لیکن اللہ نے یوسف علیہ السلام کے واقعے اور قصے کو سارے قصوں میں سے بہترین قصہ قرار دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلا جواب، علماء کہتے ہیں باقی قصے ترتیب کے ساتھ اللہ نے نہیں بیان کیے. کسی ایک صورت میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آ گیا، باقی قصہ دوسری صورت میں، باقی قصہ تیسری صورت میں. باقی نبیوں کے قصے قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کا سارا قصہ ایک صورت میں اللہ نے ترتیب کے ساتھ سنایا ہے. اس لیے یوسف علیہ السلام کا قصہ سارے قصوں سے بہترین قصہ ہے. دوسری وجہ، اور جو دل کو لگنے والی بات ہے، قرآن کے اندر جتنے قصے ہیں ان سب قصوں میں اللہ اپنی توحید کا مسئلہ سمجھا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے قصوں میں بھی مسئلہ یہی آئے گا، لا الہ الا اللہ. موسیٰ علیہ السلام کے قصوں میں بھی مسئلہ یہی آئے گا، لا الہ الا اللہ. نوح علیہ السلام کے قصے میں بھی مسئلہ یہی آئے گا، لا الہ الا اللہ. لیکن توحید والا مسئلہ جتنی وضاحت سے، تفصیل سے
یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بیان ہوا ہے، اتنی وضاحت اور تفصیل سے کسی اور واقعے میں بیان نہیں ہوا۔ اس لیے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، اس قصے کو سنو گے تو مسئلہ سمجھ آئے گا کہ غیب دان اکیلا کون ہے۔ بولا کرو، غیب دان اکیلا کون ہے؟ حاضر و ناظر اکیلا کون ہے؟ مشکل کشا اکیلا کون ہے؟ حاجت روا اکیلا کون ہے؟ دلوں کے حال جاننے والا اکیلا کون ہے؟ اللہ کی توحید کا مسئلہ سمجھ آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اگلے جملے پہ غور کرنا، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اے میرے نبی ہم قرآن کے واسطے، قرآن کے ذریعے آپ کو یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنا رہے ہیں۔ اگلے جملے کو میرے بھائی غور سے سننا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ اللہ کہتا ہے میرے نبی، نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کہتا ہے میرے نبی، ہم نے آپ کو یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنایا، تب آپ کو یوسف علیہ السلام کے واقعے کا پتہ چلا ہے، وگرنہ اس سے پہلے آپ کو یوسف علیہ السلام کے واقعے کا پتہ نہیں تھا۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ آپ اس سے پہلے بے خبر تھے۔ اے میرے نبی، آپ کو یوسف علیہ السلام کے واقعے کی کوئی خبر نہیں تھی، کوئی پتہ نہیں تھا، کوئی معلومات نہیں تھی، اس لیے کہ جمیع ما کان جمیع ما یکون، اگلے پچھلے سارے حالات کو جاننے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ آج تو لوگ کہتے ہیں پیروں کی بلیاں بھی غیب جانتی ہیں، جی پیروں کی بلیاں بھی غیب جانتی ہیں۔ اور میرے بھائی قرآن کا مسئلہ سمجھ، غیب دان اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، غیب دان اللہ کے سوا، حتیٰ کہ سارے نبیوں کے سردار سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت علم والے ہیں۔ اللہ نے جو علم سارے نبیوں کو دیا، ولیوں کو دیا، اس سب سے زیادہ علم اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو دیا، لیکن اس کے باوجود بھی نبی علیہ السلام عالم تو ہیں، علم والے تو ہیں، لیکن عالم الغیب نہیں۔ عالم الغیب اکیلا کون ہے؟ دھوکہ نہ کھانا، عالم الغیب اکیلے کون ہیں؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کے چھوٹا سا صحابی تھا۔ آ رہے ہیں نبی علیہ السلام ایک غزوے سے، عبداللہ ابن ابی منافق نے نبی علیہ السلام اور صحابہ کے خلاف بکواس کی کہ ہم نبی علیہ السلام اور صحابہ کے بارے میں کہنے لگا ان کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس منافق کی یہ بکواس سن لی اور نبی علیہ السلام کو آ کے شکایت لگائی۔ اللہ کے نبی، وہ جو عبداللہ ابن ابی منافق ہے، وہ آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے بارے میں یہ بکواس کر رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے عبداللہ ابن ابی کو بلایا اور پوچھا، او عبداللہ ابن ابی بتا تو نے یہ بات کی ہے؟ عبداللہ ابن ابی نے قسمیں اٹھانی شروع کر دیں، قرآن اٹھانے شروع کر دیے۔ اللہ کے نبی، میں نے یہ بات کوئی نہیں کی، میری سفید داڑھی کو دیکھیں، میں بڑا حاجی بھی ہوں، بڑا نمازی بھی ہوں، آپ اس بچے کی بات کا یقین کر رہے ہیں، میری بات کا یقین نہیں کر رہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فیصلہ میرے خلاف کر دیا۔
نبی علیہ السلام نے مجھے جھوٹا کہہ دیا، عبداللہ ابن ابی کو سچا کہہ دیا، حالانکہ حقیقت اس کے خلاف تھی۔ زید بن ارقم سچا تھا، عبداللہ ابن ابی جھوٹا تھا۔ نبی علیہ السلام نے سچے کو جھوٹا قرار دے دیا، جھوٹے کو سچا قرار دے دیا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے پیارے دلارے پیغمبر ضرور ہیں، سید الانبیاء ضرور ہیں، امام الانبیاء ضرور ہیں، خاتم الانبیاء ضرور ہیں، لیکن غیب دان نہیں ہیں۔ غیب دان اکیلا کون ہے؟ اللہ نے قرآن اتار دیا، اور قرآن سورہ منافقون اتار کے اللہ نے اعلان کیا، میرے پیغمبر جس کو آپ جھوٹا کہہ رہے ہیں وہ سچا ہے، اور جسے آپ سچا کہہ رہے ہیں وہ جھوٹا ہے۔ اللہ کا فیصلہ آ گیا، کیونکہ نبی علیہ السلام غیب دان نہیں۔ غیب دان اکیلا کون ہے؟ نبی علیہ السلام حاضر و ناظر نہیں، حاضر و ناظر اکیلا کون ہے؟ قرآن خود کہتا ہے قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ۔ اللہ کہتا ہے میرے پیغمبر آپ خود اعلان کریں، میرے امتیوں میں محمد اللہ کا رسول ضرور ہوں، لیکن میں خزانوں کا مالک نہیں ہوں۔ خزانوں کا مالک کون ہے؟ میں عالم الغیب نہیں ہوں، لا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا، غیب نہیں جانتا، اس لیے کہ عالم الغیب والشہادہ، غیب جاننے والا اکیلا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اذ قال یوسف لابیہ یا ابت، ابتدا ہو رہی ہے واقعے کی، اجمال ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ 11 ستارے ہیں، ایک سورج ہے، ایک چاند ہے، اور وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک رہے ہیں۔ سجدے کا یہ معنی نہیں کہ پیشانی زمین پہ رکھ رہے ہیں، سورج چاند ستاروں کی پیشانی تو نہیں ہے، ساجدین جھک رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا، اور صبح اٹھ کے اپنے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خواب سنایا۔ ابا جی میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، 11 ستارے، سورج اور چاند میرے سامنے جھک رہے ہیں، خواب کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب کی تعبیر سے پہلے ایک تدبیر اختیار کی۔ یعقوب علیہ السلام نے تدبیر یہ اختیار کی، فرمایا بیٹا یہ خواب جو تو نے دیکھا ہے نا، یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، کیونکہ خواب کی تعبیر یہ تھی کہ اللہ یوسف علیہ السلام کو اپنا نبی بنائے گا۔ بھائیوں کے سامنے خواب کو نہ بیان کرنا، کیونکہ وہ بھی تو نبی کے بیٹے ہیں اور صحبت کے اثرات ہوتے ہیں۔ تیرے بھائی جب تیرا خواب سنیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ ہمارا بھائی یوسف جو ہے اس کو بڑا شان ملنے والا ہے، اور شیطان ان کے دلوں میں حسد ڈال دے گا، اور تیرے بھائی تیرے دشمن بن جائیں گے۔ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، وہ تجھے نقصان پہنچانے کی چال چلیں گے۔ اس لیے میرا بیٹا یوسف یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے تدبیر اختیار کی۔ مسئلہ سمجھو، تدبیر کا مقصد یہ تھا کہ میرے بیٹے یوسف کو کوئی نقصان نہ پہنچے، لیکن تدبیر مغلوب ہو گئی، تقدیر غالب آ گئی۔ نبی نے تدبیر کی کہ میرے بیٹے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہ بنے، ایک دوسرے کے حسد میں مبتلا نہ ہو، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔
اور ہوا وہ جو چاہا کس نے، کیونکہ چاہت صرف کس کی پوری ہوتی ہے؟ اللہ کی پوری۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعبیر بتائی، فرمایا میرا بیٹا تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے، کذالک یجتبیک ربک، اللہ تیرے سر پہ نبوت کا تاج سجائے گا، تجھے اللہ اپنا نبی بنائے گا، جیسے تیرے باپ دادا حضرت ابراہیم حضرت اسحاق علیہم الصلوات والسلام، جیسے اللہ نے ان کو نبی بنایا تھا، اللہ تجھے بھی اپنا نبی بنائے گا، یہ تیرے خواب کی تعبیر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعبیر بتا دی۔ اب یہاں ایک مسئلہ یاد کر لو، مسئلہ یاد کرو، بڑا ضروری ہے۔ آج لوگوں نے دین کی عمارت خوابوں پہ کھڑی کی ہوئی ہے۔ فلاں نے خواب دیکھا، شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ خواب میں آئے، میرے نام کی 11ویں دو، لوگوں نے 11ویں دینی شروع کر دی۔ فلاں پیر صاحب خواب میں آئے، میری قبر پہ دیگیں چڑھاؤ، لوگوں نے دیگیں چڑھانی شروع کر دی۔ میرے بھائی یہ مسئلہ دل کی تختی پہ لکھ لے، خواب اگر نبی دیکھے، خواب کون دیکھے؟ نبی دیکھے، تو نبی کا خواب دین ہوتا ہے، لیکن نبی کے علاوہ کسی کا خواب بھی دین بن نہیں سکتا۔ نبی کے علاوہ کسی کے خواب کی اسلام میں شریعت میں کوئی حیثیت نہیں۔ نبی کا خواب دین ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے لال اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، خواب پہ عمل کیا، بیٹا بھی بڑا لائق تھا، سبحان اللہ، نبی کا بیٹا تھا، کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جی اللہ کا حکم ہے تو آپ عمل کریں، آپ مجھے اللہ کی رضا کے لیے ذبح کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنے کو تیار ہے، بیٹا ذبح ہونے کو تیار ہے۔ اللہ کہتا ہے فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اسماعیل کو بچا لیا، بدلے میں دمبا دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواب دین بن گئی، معلوم ہوا نبی کا خواب دین ہے، لیکن نبی کے علاوہ کسی کا خواب بھی دین نہیں ہے۔ اس لیے خوابوں کے پیچھے نہ جایا کر، قرآن کے پیچھے آیا کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، تعبیر آ گئی۔ دوسری بات سمجھ، ادھر شیطان نے اپنا کام شروع کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں یوسف کا بغض ڈال دیا، حسد ڈال دیا۔ شیطان بڑا ظالم ہے۔ لیکن آگے چلنے سے پہلے ایک بات سمجھو، خواب میں 3 چیزوں کا ذکر ہے، ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے۔ آخر میں تعبیر آئے گی تو آپ کو پتہ چلے گا، ستاروں سے مراد بھائی ہیں، سورج سے مراد والد ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، چاند سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی ہے اور یوسف علیہ السلام کی ماں ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ سمجھو، بعض اوقات یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوتا ہے تو لوگ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں، غلط بات ہے۔ بات سمجھو، ان سے یہ غلطی ضرور ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنے بھائی یوسف سے زیادتی کی، لیکن انہوں نے اس گناہ کی معافی اللہ سے بھی مانگ لی، یوسف علیہ السلام نے بھی ان کو معاف کر دیا، اور ان کے اس گناہ کی معافی یعقوب علیہ السلام نے بھی اللہ سے مانگ لی ہے۔ لہذا خیال کرو، اس سارے واقعے کے باوجود یوسف علیہ السلام کے بھائی اللہ کے ولی تھے۔ کون تھے؟ اللہ کے ولی تھے۔
ان کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی۔ اب ہوا کیا، شیطان نے ان کے دل میں حسد ڈال دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف سے ذرا پیار زیادہ تھا، اور محبت تو غیر اختیاری چیز ہوتی ہے، بیٹوں میں سے کسی ایک کے ساتھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام گھر میں ہیں تو تب بھی یوسف ساتھ ہے، کہیں جنازے پہ جا رہے ہیں تو تب بھی یوسف ساتھ ہے، کہیں نکاح پہ جا رہے ہیں تو تب بھی یوسف ساتھ ہے، کہیں دعوت پہ جا رہے ہیں تو تب بھی یوسف ساتھ ہے۔ ہر وقت یوسف 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 تذکرے چل رہے ہیں۔ اور کیوں نہ چلیں، یعقوب علیہ السلام کو پتہ لگ گیا تھا کہ میرا بیٹا یوسف اللہ کا کیا بننے والا ہے، نبی بننے والا ہے۔ لیکن شیطان نے اسی کو وجہ بنایا اور یعقوب علیہ السلام کے باقی 10 بیٹوں کے دلوں میں حسد ڈال دیا۔ دیکھو بھائی، کاروبار سارا تم کرتے ہو، جنگل میں جانور تم چراتے ہو، گھر کے سارے خرچے تم پورے کرتے ہو، اور ابا جی ہر وقت یوسف کا نام لیتا رہتا ہے۔ ان کے دل میں یوسف کے لیے شیطان نے حسد ڈال دیا۔ اب یعقوب علیہ السلام کے وہ بیٹے اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے اور انہوں نے آپس میں ایک مشورہ کیا۔ اللہ اکبر، خیال کرنا، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے، 10 کے 10 بیٹے بیٹھ گئے، اور انہوں نے ایک مشورہ کیا۔ مشورہ کیا کیا؟ اللہ اکبر، اقتلوا یوسف۔ ایک بھائی کہنے لگا یارو یوسف کو قتل کر دو، اوِطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ، یا یوسف کو لے جاؤ کسی ویرانے میں چھوڑ کے آ جاؤ تاکہ ابا ہماری طرف متوجہ ہو جائے، ابا ہمیں پیار کرنے لگے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ کہنے لگے یہ گناہ کر لیتے ہیں، یوسف کو قتل کر دیتے ہیں، اگر قتل نہیں تو کسی ویرانے میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ حسد بری بلا ہے، اور میرے بھائی دیکھ تو صحیح نا، یہ بیٹے نبی کے، لیکن شیطان نبی کے بیٹوں کو اپنے بھائی کا دشمن بنا رہا ہے۔ اس لیے خیال کر، شیطان تیرا میرا دشمن ہے، حسد والا تیر چلاتا ہے، بھائیوں کو بھائیوں کا دشمن بنا دیتا ہے۔ کہتے ہیں اقتلوا یوسفا، یوسف کو قتل کر دو، اگر قتل نہیں کرتے تو کسی ویرانے میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ اللہ اکبر، سمجھنا اس بات کو۔ شیطان نے ان کو تھپکی دی اور کہا یہ گناہ کر لو، پھر اس کے بعد نیک بن جانا۔ یہ شیطان کا بڑا پرانا ہتھیار ہے، ہمیشہ کہتا ہے خیر ہے یہ گناہ کر لے پھر توبہ کر لینا، اس دفعہ سود لے لے پھر توبہ کر لینا، ابھی تو جوان ہوں بوڑھا ہوا تو داڑھی رکھ لوں گا، ابھی تو جوان ہوں بوڑھا ہوا تو حج کر لوں گا، ابھی تو جوان ہوں حلال حرام اکٹھا کر لوں بعد میں توبہ کر لوں گا۔ شیطان کی کوشش ہے بندے کو آگے کی طرف دھوکے سے لے جاتا ہے، اس کو یہ امید دلاتا رہتا ہے کہ ابھی تو بڑی زندگی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بندہ اسی گناہ پہ مر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ و میرے بھائی خیال کر، یوسف علیہ السلام کے بھائی بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں، ایک نے کہا یوسف کو قتل کر دو، ایک بڑا بھائی کھڑا ہو گیا، نام اس کا یہوذا ہے، وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا بھائیو یوسف کا کیا گناہ ہے، یوسف تو معصوم بچہ ہے، یوسف کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ باقی سارے اس پہ غصہ ہو گئے، تو بڑا
صوفی آ گیا ہے, بڑا نمازی آ گیا ہے. اس نے کہا بھائیو پہلے تو یوسف کو کچھ بھی نہ کہو, یوسف ہمارا بھائی ہے, لاڈلا بھائی ہے, لیکن اگر خامخواہ تم نے یوسف کے متعلق کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو میرا مشورہ یہ ہے یوسف کو کسی ویران کنویں میں ڈال کے آ جاؤ. کوئی قافلہ آئے گا اور قافلے والے یوسف کو اٹھا کے لے جائیں گے اور تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اس بڑے بھائی نے یہ مشورہ دیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف والقوه فی غیابت الجب یلتقطه بعض السیارہ ان کنتم فاعلین. اب آپ نے مجھے جواب دینا ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا مشورہ زمین پہ کیا یا آسمان پہ کیا؟ بولو بولو. زمین پہ کیا. انہوں نے جو مشورہ کیا اس مشورے کا یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا یا نہیں چلا؟ نہیں چلا. مشورہ کیا انہوں نے یوسف کو قتل کرنے کا, لیکن اس مشورے کا یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا. اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ضرور ہیں لیکن حاضر و ناظر نہیں. حاضر و ناظر اکیلا کون ہے؟ اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ضرور ہیں لیکن غیب دان نہیں. غیب دان اکیلا کون ہے؟ اگر یعقوب علیہ السلام غیب دان ہوتے تو پتہ چل جاتا یا نہیں چلتا؟ چل جاتا. حاضر و ناظر ہوتے تو دیکھ لیتے یا نہیں دیکھتے؟ دیکھ لیتے. اس لیے میرے بھائی قرآن کی طرف اور آنا. قرآن مسئلہ سمجھا رہا ہے. اب صبح کا وقت ہوا, رات کو مشورہ ہوا, صبح سارے بھائی جرگا بن کے یعقوب علیہ السلام کے پاس آ گئے. یعقوب علیہ السلام بیٹھے ہیں, 10 کے 10 آ گئے اور سامنے آ کے بیٹھ گئے. اور 10 کے 10 بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام سے ایک درخواست کی. کہنے لگے ابا جی یا ابانا مالک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون ارسلہ معنا غدا یرتا ویلعب ارسلہ معنا غدا یرتا ویلعب وإنا له لحافظون. خیال کرنا, بڑا عجیب مقام ہے, مسئلہ بڑا عجیب حال ہوگا. خیال کرو, یعقوب علیہ السلام کے سامنے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہنے لگے ابا جی آپ یوسف کو صبح ہمارے ساتھ جنگل جانے کی اجازت دیں. کیوں بھائی؟ یرتا ویلعب, یوسف جنگل میں جائے گا, تازے تازے پھل کھائے گا, ویلعب کھیلے گا, کودے گا, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے. جاگ رہے ہو؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ ابا جی ہمیں یوسف سے بڑا پیار ہے, یوسف کو ہمارے ساتھ جنگل جانے کی اجازت دیں. وہ جنگل جائے گا, تازے تازے پھل کھائے گا, کھیلے گا, کودے گا. تو یوسف کے بھائیوں کی زبان پہ جو پیار ہے دل میں بھی وہ پیار موجود ہے یا دل میں نفرت موجود ہے؟ یوسف کے بھائیوں کی زبان پہ پیار ہے, دل میں بغض ہے, دل میں نفرت ہے, دل میں یوسف کو اپنے باپ سے جدا کرنے کی سازش ہے. خیال کرنا ہو میرے بھائی. لیکن یعقوب علیہ السلام کو سامنے بیٹھے ہوئے اپنے بیٹوں کے دلوں کے حال کا پتہ نہیں چلا. اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ بادشاہو
साडे पीर तां बड़े पहुंचे होए ने, साडे पीर तां बड़े किस तरह बादशाहो, साडे पीर तां दिलां दे हाल जाणदे ने। ओ मेरे भाई धोखा ना खाना, इन्नहू अलीमुम बिजात सुदूर, दिलों के हाल जानने वाला अकेला कौन है। याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, बाप इसहाक अलैहिस्सलाम भी पैगंबर, दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी पैगंबर, बेटा यूसुफ भी पैगंबर। अगर याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर को अपने बेटों के दिलों के हाल का पता नहीं चला, तो आज का पीर भी किसी के दिल के हाल को जान नहीं सकता। अल्लाह अकबर। अरसिलहु माना गदन यरता व यलाब, अब्बा जी ताजे ताजे फल खाएगा, मेवे खाएगा, खेलेगा, कूदेगा, हम इसकी हिफाजत करेंगे। अब आगे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने एक उज़र बयान किया, बेटों ने उस उज़र का जवाब दिया। आखिरकार याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ को भेजने के लिए तैयार हो गए और यूसुफ फिर जाएगा जंगल की तरफ। लेकिन यहां से आगे इंशाअल्लाह मैं इस वाक्य को आइंदा जुमे जिक्र करूंगा। आप थोड़ी देर तवज्जो करें। हदीस पाक में आता है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सारे मुसलमानों की मिसाल एक जिस्म की है, और अगर जिस्म के किसी एक हिस्से में तकलीफ हो तो इंसान के सारे बदन में क्या होती है? तकलीफ होती है। और यही ईमान और इस्लाम की निशानी है। आप सबको पता है, हमारा मुल्क और मुल्क के अक्सर इलाके इस वक्त सैलाब की जद में हैं। लोग बेआसरा हैं, सर छुपाने के लिए छत कोई नहीं, खाने के लिए उनके पास बंदोबस्त कोई नहीं, मासूम बच्चे बिलक रहे हैं। अल्लाह अपने कामों पे खूब समझता है, लेकिन मुसलमान होने की हैसियत से हम सब का भी फर्ज बनता है कि हम अपनी अपनी ताकत बिसात के मुताबिक अपने उन मुसलमान भाइयों की मदद करें। अगर मैं सोचूं मेरे करने से क्या होगा, आप में से हर बंदा सोचे हमारे करने से क्या होगा, तो ये गलत सोच है। कतरा कतरा मिलके दरिया बना करता है। दूसरा यह कि हम सब ने अपना अपना फर्ज पूरा करना है। वो लोग इस वक्त मेरी और आप की मदद ताउन के मुंतजिर बैठे हैं। और हदीस पाक में यह भी आता है कि जो मुसलमान बंदा अपने किसी मुसलमान भाई की दुनिया की एक तकलीफ दूर करता है ना, तो अल्लाह ताला उसके बदले में उसकी आखिरत की एक तकलीफ दूर कर देगा। इसलिए हमने ये फैसला किया है, तरनौल में हमारी जितनी भी मसाजिद हैं उन सब ने मिलकर, अइम्मा ने, खुतबा ने यह फैसला किया है कि आज जुमे पे भी सब मस्जिदों में अपील हो रही है कि आप सब साथी अपनी बिसात से बढ़कर ताउन करें, और इंशाअल्लाह आपका दिया हुआ एक एक रुपया मुस्तहिकीन तक पहुंचेगा। ये हमारी इंशाअल्लाह पूरी कोशिश होगी। आज भी ताउन करें, और कल शाम तक आपकी मस्जिद है, आपके इमाम साहब हैं मुफ्ती हामिद साहब, यही यहाँ के अमीन होंगे, इन्हीं के पास जो कुछ होगा जमा होगा। फिर इतवार के दिन इंशाअल्लाह हम मुस्तहिकीन तक ये सारा कुछ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आज अभी भी इस वक्त भी आप साथी बढ़ चढ़ के ताउन करें। फिर जब घरों में जाएं, मार्केटों में जाएं, जो हमारे भाई दोस्त यहां नहीं हैं, आप उन तक भी अपनी आवाज पहुंचाएं, ताकि जो हो सके हम किसी न किसी दर्जे में अपने उन बेआसरा और परेशान भाइयों का कुछ न कुछ जो है
تعاون کر سکیں، ان کی مدد کر سکیں۔ تو اس سلسلے میں ہر بندہ اپنی پوری کوشش کرے۔ ابھی بھی جو اکٹھا ہوگا فنڈ، یہ بھی انہی کے لیے ہوگا۔ نماز کے بعد آپ بعد میں بھی تعاون کر سکتے ہیں، کل شام تک یہ تعاون کا سلسلہ جاری رہے گا۔ امام مسجد جو ہیں مفتی حامد صاحب، ان کے پاس آپ اپنا جو تعاون ہے وہ جمع کروائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کا دیا ہوا ایک ایک آنا مستحقین تک ہم پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ باہر جائیں گے، کل آج تو مارکیٹ بند ہے، کل مارکیٹ کے اندر بھی جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے مارکیٹ میں آواز لگائیں، اپنے مارکیٹ کے دوستوں کو دعوت دیں۔ میری اور آپ کی آواز سے اگر کسی مسلمان کی ضرورت پوری ہو جائے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا آخرت کا ذخیرہ ہوگا۔ تو اس سلسلے میں سب ساتھی اپنا فرض سمجھیں، ہر بندہ یہ سمجھے کہ یہ میرا فرض ہے اور میں نے اس میں پورا کردار ادا کرنا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث حق اور سچ ہے۔ آپ نے فرمایا مسلمان کے بدن کے کسی ایک جوڑ میں تکلیف ہوتی ہے، سارے بدن میں تکلیف ہوتی ہے۔ ہم سب دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر، سوشل میڈیا پر، کتنی تکلیف کے اندر وہ لوگ ہیں۔ تو اس آزمائش کی گھڑی میں بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں بڑھ چڑھ کے تعاون کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج